بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کا سفر پروگرام کے ساتھ خوش آمدید ناظرین، میں ہوں سید اولا شاہ بخاری۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنی بھی مخلوقات بنائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رویوں کو رکھا۔ ہر مخلوق کے لیے ہر رویہ اللہ تعالیٰ نے مختلف رکھا۔ جانوروں کے رویے ان کے انداز مختلف، فرشتوں کے انداز مختلف، جنات کے رویے اللہ نے مختلف رکھے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے رویے بھی منفرد بنائے۔ جیسا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے تو اس کے رویوں کو بھی اسی قدر منفرد اور پیارا ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا۔ اور قرآن پاک انسان کے، مسلمان کے کن رویوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ اور جو آج ہمارے پروگرام کا حصہ بنے، بہت ہی علمی شخصیت، ان کی گفتگو میں ایسی شائستہ گفتگو کرنے کے مالک، ایسے مدبرانہ گفتگو کرتے ہیں، اور اپنے جو ہے علم سے باقی بھی طلباء کو جو ہے وہ پیغام پہنچا رہے ہیں، دین کی اشاعت کر رہے ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں سجادہ نشین بگھار شریف ڈاکٹر پروفیسر صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب کہ آج آپ تشریف لے کر آئے۔ سب سے پہلے میں آغاز کروں گا، آج میں جب آ رہا تھا تو صبح مجھے ایک تحریر دیکھنے میں ملی، اور میرا دل چاہا کہ آج پروگرام کا آغاز ہی میں اسی سے کروں۔ اس میں لکھا تھا ڈاکٹر صاحب کہ بزرگ سے ایک بچے نے پوچھا، کہا کہ ابا جان آپ پہلے زمانے میں کیسے رہ لیا کرتے تھے؟ نہ اس زمانے میں ایسی ٹیکنالوجی، نہ ٹی وی، نہ یہ سوشل میڈیا، نہ موبائل، نہ جہاز، نہ گاڑیاں، تو آپ کو گزارا کیسے ہوتا تھا؟ تو بزرگ نے بڑا پیارا جواب دیا، اور میں چاہوں گا کہ آج ہم پروگرام کا آغاز بھی جو ہے اسی بات سے لے کر چلیں۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ بیٹا ایسے ہی گزارا ہوتا تھا کہ جیسے آج آپ لوگوں کا قرآن پڑھے بغیر، نماز پڑھے بغیر، دین کو سمجھے بغیر ہو رہا ہے۔ تو فرق صرف اتنا سا ہے کہ اس وقت ہم دنیا سے بے خبر تھے، اور آج جو یہ نسل ہے یہ جو ہے دین سے بے خبر ہے۔ تو آپ اس حقیقت سے اتفاق کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس انتہائی علمی پروگرام میں مجھے شرکت کا موقع مرحمت فرمایا، شکریہ۔ اور ایک بزرگ کے مکالمے سے اس گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ ہمارا دین جو ہے وہ دین اور دنیا کی آمیزش کا نام ہے۔ ٹھیک۔ ہمارے دین سے دنیا کو الگ نہیں کیا جا سکتا، اور ہماری دنیا کو دین سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ جو قرآن میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا مذکور ہے، آپ اس پر غور فرمائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو اس میں دنیا کے رہن سہن کے لیے حسن کو بھی طلب کیا گیا، اور آخرت کے حسن کو بھی طلب کیا گیا۔ ہماری دنیا ہی مزرعہ ہے آخرت کا، یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ بے شک۔ اس میں جو کچھ آپ بوئیں گے، وہی۔ کل یوم آخرت اس کو آپ کاٹیں گے۔ بے شک بے شک۔ یہ دنیا عمل کا نام ہے، اور آخرت اس کی جزا کا نام ہے، بے شک۔ اس کے بدلے کا نام ہے۔ تو ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ کو مسجد میں، محراب میں، منبر پر، ذکر میں، تسبیح میں مصروف نظر آتے ہیں، وہاں ہی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو میدان جہاد میں نظر آتے ہیں۔ وہاں آپ کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام دوستوں کے مجمع میں بیٹھے ہوئے ان کے حال احوال کو پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگوں کی دستگیری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ تمام دنیاوی امور جو کسی ایک شخص کو پیش آ سکتے ہیں، ان سب میں مصروف نظر آتے ہیں، اور امت کے لیے اسوہ قائم فرما رہے ہیں کہ جب تم اس حالت میں ہو تو کیسے زندگی گزارو، جب تم اس حالت میں ہو تو پھر کیسے زندگی گزارو۔ تو ان بزرگوں کی بات سے میں پارشلی تو اتفاق کرتا ہوں، لیکن نہ ہماری دنیا بغیر دین کے مکمل ہو سکتی ہے، اور نہ ہمارا دین
بغیر دنیا کے مکمل ہو سکتا ہے. زبردست, بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسی کے ساتھ ہی آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام جو ہیں مختلف پلیٹ فارمز پر, آپ ٹی وی پر دیکھ لیں, اکثر لوگ یہ تنقید کرتے ہیں کہ ان علماء کرام کو لایا جاتا ہے کہ جنہیں ہم یہ کہہ لیں کہ دین میں ایسی بحث کرتے ہیں جو مطلب کہ ایک عام انسان کو اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تو دین بے شک آسان بنایا, لا اکراہ فی الدین, تو کچھ علماء کرام ایسی سختی بیان کرتی ہیں. آپ خود اتنا عرصہ پی ٹی وی پر ہم دیکھتے ہیں آپ کے بیانات چلتے رہے, لیکن سب نہیں, کچھ علماء کرام ایسے 90% جو ہے ٹیلی ویژن پر ایسے علماء کرام کو لے کر آیا جا رہا ہے, تو اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا. کہ شاہ صاحب گزارش یہ ہے جی کہ عالم کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, اسے بے پناہ لا تعداد خصوصیات کا حامل بننا پڑتا ہے. صحیح. عالم, مبلغ, مصلح, یہ وارث انبیاء ہے بے شک. اور پھر سب سے آخر میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند کا یہ وارث ہے. اسے ان خوبیوں سے لیس ہونا پڑتا ہے اپنی صلاحیت اور اپنی شخصیت اور حیثیت کے مطابق جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام میں پائی جاتی تھی. ٹھیک. سب سے پہلی خصوصیت جو ایک عالم کے لیے قرآن تجویز کرتا ہے, اچھا, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. بہت اعلیٰ. کہ جب تم دعوت کے لیے کھڑے ہو, جب منبر اور محراب پر تم اس کی زینت بنو, تو سب سے پہلی چیز جو تمہارے لیے بنیادی اہمیت کی حامل ہے وہ حکمت ہے, ٹھیک, دانائی ہے. اور حکمت اور دانائی کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ آپ مخاطب جس سے آپ خطاب کر رہے ہیں اس کی ضرورت کو سمجھیں, اس کے ذہن کو سمجھیں, اس کے قلب و ذہن میں پائے جانے والے سوالات کا ادراک کریں, پھر آپ اس سے مخاطب ہوں. ایک بڑے عالم گزرے امام شہرستانی, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ شخص عالم کہلانے کا مستحق نہیں ہے جس کا وقت کی نبض پہ ہاتھ نہ ہو, جس کو معاملات کا ادراک نہ ہو. وہ کہتے ہیں وہ عالم کہلانے کا ہی مستحق نہیں ہے. آج جو سب سے بڑی کمی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بوجوہ میں سب کے نہیں, بڑے بڑے جید عالم اور بڑے بڑے عظیم مصلح اور پارسا مصلح اس معاشرے میں موجود ہیں, اور انہی کے دم قدم سے یہ معاشرہ قائم ہے. لیکن عمومی فضا کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو مسائل کا ادراک نہیں ہوتا. وہ جانتے نہیں کہ میرے سامنے کالج کا بچہ بیٹھا ہے, میرے سامنے یونیورسٹی کا بچہ بیٹھا ہے, میرے سامنے آج وہ بچہ بیٹھا ہے جس پر گوگل کی وجہ سے پوری دنیا ایک کھلی کتاب کے مانند سامنے موجود ہے. جی, تو مجھے اس سے مخاطب ہونے کے لیے تھوڑا سا پڑھ کے آنا چاہیے, سوچ کے آنا چاہیے, غور و فکر کے بعد پھر اپنی فکر کا ایک لب ان کے سامنے پیش کرنا چاہیے. نتیجہ کیا ہوتا ہے, ان کے ذہن میں سوال اور ہوتا ہے, آپ اور تقریر کر رہے ہوتے ہیں, اس طرف وہ متوجہ نہیں ہوتے ہیں, آپ کی بات ساری بے اثر ہو کے رہ جاتی ہے, وہ نتیجہ خیز نہیں ہوتی. والموعظۃ الحسنہ, کہ کسی کے ساتھ بھی جب آپ بات کریں تو پیار سے کریں, محبت سے کریں, وہ بات اثر پذیری کی قوت سے لیس ہوتی ہے, ورنہ ریئیکشن ہوتا ہے, بالکل صحیح, رد عمل ہوتا ہے. فرعون کے معاملے میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے فقولوا لہ قولا لینا. اور دیکھیں بڑا اچھی طرف آپ نے اشارہ فرمایا, کافر کی طرف جا رہے ہیں, اور ایک نہیں دو پیغمبر جا رہے ہیں, موسیٰ اور ہارون. وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, ان دو پیغمبروں سے بات کی جا رہی ہے کہ وہاں جا کے اس سے سختی سے کوئی بات نہ کرنا, نرمی سے بات کرنا. ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھڑے, کچھ صحابہ آپ کے ساتھ کھڑے, ایک بدو آ جاتا ہے اور وہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کے پیشاب کرنے لگتے ہیں. جی, صحابہ اس کی طرف لپکتے, حضور فرماتے ہیں نہیں,
रुक जाओ, इसको फारिग होने दो। वो फारिग हो जाते और उसके बाद हुजूर फरमाते हैं पानी लाओ और इस जगह को धो, और साथ ही उससे इरशाद फरमाते कि ये मस्जिद अल्लाह का घर है, सुभान ये पाकीज़ा जगह है, इनमें इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। और सहाबा से फरमाया ये तरीका अच्छा है इसको समझाने का, या वो तरीका अच्छा था जो तुम करने लगे थे। तो एक आलिम के लिए हिकमत चाहिए, मौइज़त चाहिए, और अगर कोई मुजादले के लिए तैयार हो जाए, वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, आपके साथ मुकालमा शुरू कर दे, गुफ्तगू शनीद शुरू कर दे, तो उसमें भी तहजीब और शाइस्तगी का दामन कभी हाथ से छूटने न पाए। ये आलिम की शान है। आज के हमारे मुआशरे में जो गालम गलोच है, जो एक दूसरे पे दुश्नाम तराजी है, जो एक दूसरे का शजरा नसब पढ़ा जाता है, इसका इस्लामी तहजीब और मुआशरत से, और वो तबलीग और इस्लाह का वो अंदाज जो हमारे आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी के साथ हम जब देखते हैं उलमाए कराम की ही बात चल पड़ी, तो मैं ये पूछना चाहूँगा, उलमाए कराम को जब अल्लाह ताला बेशक नवाजते हैं, दीन की जो काम कर रहे हैं, अभी हाल ही में हम देखते हैं, अगर मैं नाम लेकर कहूँ कि मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से बड़ा सोशल मीडिया पे कहा गया कि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना और इस तरह पीराने कराम जितने भी उनके ऊपर तनकीद करना कि ये इनका काम तो दीन को फैलाना है, पैसे कमाना नहीं, तो क्या इस्लाम पैसा कमाने से रोकता है? हम इसे इस्तदराज समझें, अल्लाह ताला की नेमतें समझें कि आप बेशक दीन की तबलीग अपनी जगह, लेकिन अल्लाह अगर किसी को नवाज रहे हैं तो उसका लोगों के यहाँ उसकी परसेप्शन को थोड़ा ठीक कीजिएगा और बताइएगा कि इसको बगैर किसी उस लंबी बहस में और तफसील में और किसी शख्स का नाम लिए बगैर मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। हमारे बर्रे सगीर के बहुत बड़े आलिम हैं शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह। जी बिल्कुल। उनकी तफसीर है तफसीर अजीज़ी, उसके हाशिए पे उन्होंने एक बात लिखी है और बड़ी खूबसूरत बात है। मेरे ख्याल में आपका सवाल और फिर उस पर मेरा जवाब, बात का इबलाग मुमकिन हो जाएगा। चलें। हज़रत शाह साहब लिखते हैं कि अगर पैसा आपके दरवाजे पे आए तो उसे आने दो, दरवाजे से अंदर आए उसे आने दो। ठीक। पैसा आपकी जेब में जाए हलाल तरीके से, ठीक है, हलाल, आपकी जेब में जाना चाहे जाने दो। ओके। लेकिन जब पैसा तुम्हारे दिल के अंदर घुसने लगे तो दरवाजा दिल को बंद कर लो। वाह, क्या बात। वो अल्लाह का मकाम है, ठीक है, वो अल्लाह की क़यामगाह है, उसमें सवाए उसके, क्योंकि जब वो तुम्हारे दिल में जाएगा तो फिर तुम हलाल और हराम की तमीज़ नहीं करोगे, फिर तुम उसकी इबादत करोगे, तुम उसके सामने झुकोगे, तुम्हारा सब मतमय नज़र फिर पैसा बन के रह जाएगा। ठीक। देखिए, पैसा फी नफ्से ही कोई मज़मूम चीज़ नहीं है। दो चीज़ों पे नज़र आनी चाहिए, पैसा आ कहाँ से रहा है और पैसा जा कहाँ रहा है। अगर आने पर भी नज़र हो, उसके जाने पर भी नज़र हो, आने वाले ज़राए भी हलाल हों, जाने वाले ज़राए भी हलाल हों, तो ये पैसा अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है। इसी तरह अगर हलाल ज़राए नहीं है और हराम मसारिफ हैं, हराम ज़राए हैं, तो वो पैसा आपको जन्नत में ले जाता है, ये पैसा आपको जहन्नम में ले जाता है। अब ये पैसा किसी बिजनेसमैन के पास आता है या किसी आलिम के पास आता है या किसी और शख्स के पास आता है, इससे मेरे ख्याल में ये इररिलेवेंट चीज़ है। दीन को मिक्स नहीं करना चाहिए। हाँ जी, पैसा हलाल ज़राए से कमाओ, हलाल ज़राए पे खर्च करो, कोई भी कमाए कोई भी खर्च करे। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा पैगाम है। डॉक्टर साहब, कुरान पाक की तरफ आते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं एक मकाम पर, अक्सर लोग भी पूछते हैं कि जब हम पे मुसीबत आती है तो ये तो अल्लाह ताला की तरफ से होती है, तो हमारा इसमें क्या कसूर। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, कुल लन युसीबुना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, कि जो भी मुसीबत आती है वो अल्लाह ताला की तरफ से आती है। और दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम,
جو مصیبت آ رہی ہے وہ تمہارا اپنا ہی بویا ہوا ہے جس کی وجہ سے تم پر مصیبت آ رہی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو اس ظاہری جو یہ تعارض ہے اس کانفلکٹ کو دور کیجیے گا اور ان آیات کی روشنی میں ہمیں تھوڑا سمجھائیے گا. شاہ صاحب گزارش یہ ہے کہ اگر قرآن کی ان دونوں آیات کو سامنے رکھ کر آپ غور کریں تو بات کھل کر خود بخود واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے. ایک ہے کہ ہر چیز کا اللہ کی طرف سے نازل ہونا، وقوع پذیر ہونا، ٹھیک. اور دوسرا ہے بندے کے اپنے اعمال. یہ جزا اور سزا کا عمل ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ٹھیک. کہ میں نے دو راستے تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیے. ایک میرا راستہ ہے، ایک شیطان کا راستہ ہے. اس کی منزل بھی متعین فرما دی، اس کی منزل بھی متعین کر دی. اگر اس منزل کی طرف رواں دواں رہو گے تو تمہارے ہر عمل کے بدلے میں تمہیں جزا دوں گا. ٹھیک. اور اگر اس طرف تمہاری توجہ ہوگی اور تم اس راستے کو متعین کرو گے اور اس پر گامزن ہوگے تو پھر تم میری سزا سے بچ نہیں سکو گے. بہت پرانی بات ہے، جب زلزلہ ہوا تھا تو اس میں ایک ٹی وی پروگرام پہ ہی مجھ سے پوچھا گیا تھا اور دوسرے دوست بھی تھے. انہوں نے کہا کہ یہ زمین کے نیچے پلیٹیں ہیں جو آپس میں ٹکراتی ہیں تو زلزلہ آتا ہے. اوکے. اس کا انسانی اعمال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک. میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ یہ اتنا عرصہ کیوں نہیں ٹکراتی اور ایک خاص وقت پہ آ کے کیوں ٹکراتی ہیں. صحیح ہے، گناہ تو کنٹینیو ہو رہے ہیں. میں نے کہا صرف یہ ہے کہ یہ وہ خالق جانتا ہے، وہ مالک جانتا ہے کہ میں نے کب جزا دینی ہے، کب سزا دینی ہے، ٹھیک. اور میری جزا کا طریقہ کار کیا ہوگا اور میری سزا کا طریقہ کار کیا ہوگا. کیونکہ اسی قرآن میں اللہ رب العالمین نے بدگماش قوموں کے بارے میں ایک کر کے کہ اگر کوئی یہ عمل کرتی تھی تو پھر میں نے یہ سزا دی، پھر یہ عمل کرتی تھی تو میں نے یہ سزا دی، یہ عمل کرتی تھی میں نے یہ سزا دی، اور یہ عمل کرتی تھی تو میں نے اس کی یہ جزا دی. صحیح ہے. یہ اس کو ثواب دیا، یہ اس کے حسن عمل کا نتیجہ قرار دیا. بالکل اس میں یہی ہے کہ انسان کے اعمال بد کے نتیجے میں کچھ حوادثات کا اسے پھر شکار ہونا پڑتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی لاٹھی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بے آواز ہوتی ہے، پھر وہ اپنی دراز رسی کو کھینچتا ہے اور انسان کو اس کے کیے کی سزا بھگتنی پڑتی ہے. دینے والا سزا وہ ہے لیکن اس سزا کی طرف بڑھنے والا خود انسان ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَهْدِي بِمَن يَشَاءُ وَيُضِلُّ بِهِ مَن يَشَاءُ. تو ہدایت اور گمراہی کا جو بھی ہے یہ بھی تقدیر میں اسی میں ہے نا، اسی میں ہی ہے. وہی ہے. اچھا. کہ آپ اگر ہدایت والے کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہدایت سے نوازتا ہے، اور اگر اللہ کی سوچ اور سمجھ اور تفہیم جو دی ہوئی ہے اس کو غلط استعمال کر کے آپ اس طرف بڑھتے ہیں تو پھر گمراہی کے شکار ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی کے ساتھ پوچھنا چاہوں گا، اسلام کو تخت پر لانے کی بات ہوتی ہے، بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جسے تخت پر لے کر آنا ہے، ایسا جو ہے ریاست، اسلامی ریاست یوں بنانی ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کو تخت پر لانے کے جو قرآن پاک نے خود جو اصول بتائے، جو قواعد و ضوابط بتائے، اور جو 1400 سال سے جو طریقہ چلا آ رہا ہے اس میں اور آج بتانے میں تھوڑا سا فرق ہے؟ کوئی ایسی شدت پسندی آپ سمجھتے ہیں کہ پائی جا رہی جس کی وجہ سے اسلام جو امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے، جی، مختلف ادوار میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، لیکن اسلام کو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں غالب لانے کے لیے، تخت پہ بٹھانے کے لیے حسن کردار کی ضرورت ہے. وہ لوگ جو اسلام کے داعی ہوں انہیں اسلام کا پیکر بن کر لوگوں کے سامنے نمونہ عمل پیش کرنے کی ضرورت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتکم اصلی، نماز پڑھو اس طرح پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں، مجھے دیکھ کے پڑھو.
खैरुकुम लिअहलीकुम व अना खैरुन लिअहली। अपने आल व अयाल के साथ अच्छा बर्ताव करो। कैसा करो? जैसा मैं करता हूँ। ठीक। आज जरूरत इस बात की है कि अगर साजिदुर रहमान मिंबर पर खड़े होके ये कहे कि ये काम गलत है, इस काम को मत करो, तो वो अपना अमली नमूना पेश करे कि देखो ये गलत काम था, मैंने इसको छोड़ा है। आज हम में से हर शख्स अपनी इस्लाह किए बगैर मुआशरे की इस्लाह चाहता है, सही। अपने आप को दुरुस्त किए बगैर दूसरे को दुरुस्त करना चाहता है। ऐसा मुमकिन नहीं होता। ये उसी वक्त रूब अमल होता है, उसी वक्त नतीजा खेज होता है कि जब आपके कौल और फेल में तजाद न हो। जब कौल और फेल में मुताबकत होगी, फिर आपकी तबलीग के असरात होंगे, फिर इस्लाम तख्त की तरफ बढ़ेगा, फिर इस्लाम को पजीराई मिलेगी, फिर इस्लाम का अलम बुलंद होगा। जब तक ये तरीका कार इख्तियार न किया जाए, उस वक्त तक गुफ्तगू तो की जा सकती है, लेकिन अमली दुनिया में शायद हम कोई कारनामा सर अंजाम। हम तो डॉक्टर साहब अभी तक नमाज के तरीके से बाहर नहीं निकले। जिस हदीस का भी आपने जिक्र किया, वहीं से तो आई थिंक फ़िरका वारियत जहाँ से जन्म लिया, क्या वो ये चीज़ है? मैं इसमें एक मुख्तलिफ राय रखता हूँ। जी, वो बताइए। वो गुजारिश ये है कि देखें, मैं और आप हनफी हैं जी। हम हाथ बांध के नमाज पढ़ते हैं, ठीक। अहले हदीस जो हैं, गैर मुक़ल्लिद हजरात, वो रफ़ा यदैन करते हैं, सही। वो आमीन बिल जहर कहते हैं, हम आमीन बिल खफी कहते हैं। हम आमीन बिल खफी क्यों कहते हैं? हम हाथ बांध के क्यों पढ़ते हैं? हम पाँव जरा मिला के क्यों पढ़ते हैं नमाज? अकीदा हमारा यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह करते थे, यही है। जी बिल्कुल। जो हाथ खोल के पढ़ते हैं, जो रफ़ा यदैन करते हैं, जो आमीन बिल जहर कहते हैं, वो क्यों करते हैं? वो भी इसीलिए करते हैं कि रसूलुल्लाह ऐसे करते थे। तो दोनों के सवाब में फ़र्क क्यों? मुझसे एक मिस्री आलिम ने तवाफ में, मताफ में बैठे हुए कहा कि ये कौम कभी इकट्ठी नहीं हो सकती। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकती? उन्होंने कहा देखो ये नमाज में कोई किस तरह खड़ा है, कोई किस तरह खड़ा है, कोई किस तरह खड़ा है। मैंने कहा ये तुम्हें मनफी पहलू तो नजर आता है, लेकिन उस मुस्बत पहलू पे क्यों तवज्जो नहीं देते हो कि जब इमाम कहेगा अल्लाह अकबर तो ये सारे झुक जाएंगे, जब इमाम कहेगा अल्लाह अकबर तो ये सारे सजदा रेज हो जाएंगे, जब इमाम खड़ा होगा तो ये खड़े होंगे, जब इमाम रुखसत होगा तो ये भी रुखसत हो जाएंगे। तो मैंने कहा इस मुस्बत पहलू पे तवज्जो दो यार, ये छोटी छोटी बातें तो हर कौम में होती हैं। सही है, ये हुस्न समझा जाए, ये हुस्न है। इसमें ये डॉक्टर हमीदुल्लाह के बकौल एक घर की चार दीवारी के चौकीदार हैं, बजाय इसके कि बाहर से आने वाले किसी नकब जन को रोकें, ये एक दूसरे पे लाठियां बरसा रहे हैं, जो अच्छा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका वक्त देने के लिए। जी नाज़रीन, बिल्कुल ये जो इख्तलाफ है ये बाइस रहमत है, इसे बाइस ज़हमत ना समझा जाए। अगर हम पॉजिटिवली हम इन चीज़ों को अपनाएंगे और कुरान पाक की और अल्लाह ताला की बताई हुई वो तमाम तालीमात जिन पर हम अमल करेंगे पॉजिटिवली, तो उसका रिज़ल्ट दुनिया में भी हम देखेंगे और आखिरत में भी देखेंगे। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर प्रोग्राम में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़। أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون